ریڈیو آواز FM 107 سے ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کال ہے، پہلے کال سن لیں جی، پھر بات کرتے ہیں آگے۔ تو ہمارا پروگرام ہے سب چلے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کب چلے گا؟ تب چلے گا، جب چلے گا، اب چلے گا، سب چلے گا۔ اور سب چلے گا میں ہمارا اور آپ کا ساتھ 8 سے 10 بجے تک چلے گا، اور اس کے ساتھ آپ میرے ساتھ یعنی راجہ ذوالفقار علی کے ساتھ چلیں گے۔ اور ہمارا پروگرام ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے میاں بیوی۔ میاں بیوی، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، تعلق ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اس میں خوشیوں کی بھی بات جو ہے وہ کی ہے، باقی بھی کی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو میں مین بات کرنا چاہتا ہوں، جس میں انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے، معلومات ہو سکتی ہے، یا اس میں ایسی چیزیں کہ اس سے پہلے، کیونکہ اس پر ہم کافی باتیں کر چکے ہیں، لیکن یہ جو شارٹ بریک ہے، اس میں چاہوں گا کہ یہ بتاؤں کہ وجہ کیا۔ آج کے دور میں مقابلہ ہو گیا بہت بڑی چیزوں کا، یا برداشت کرنا، یعنی خامد اور میاں اور بیوی کے درمیان، ہسبینڈ اینڈ وائف کے بٹوین کے درمیان، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو خامد ہے اس کا کوئی رشتہ دار کو بات کرتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے فوراً اس کی جو گھر والی ہے وہ مان لے، یا جو گھر والی ہے اکثر وہ اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا بات ہوتی ہے، مطلب بے شمار جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کرتی ہے، تو اس کا دل ہوتا ہے فوراً ہسبینڈ جو ہے، خامد جو ہے، میاں ہے، وہ اس کو مان لے، تسلیم کر لے، ایکسیپٹ کر لے۔ لیکن ہر وقت جس طرح وہ اپنی فیلنگ میں، اپنے موڈ میں آ رہی یا آ رہا ہوتا ہے، اسی طرح دوسری طرف سے بھی ہوتا ہے، تو اکثر وہ نہیں ہوتا، یا پھر اکثر مقابلے کی صورتحال ہو جاتی ہے۔ یا اب جو خاص کر آج کل کے نوجوان ہیں، ان میں ایک اور پرابلم دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مطلب اکثر وہ چیزیں ڈیوائڈ بھی کرتے ہیں، مطلب خامد کہتا ہے تم نے یہ نہیں کیا، بیوی کہتی ہے تم نے وہ نہیں کیا، یا تم نے میری بہن آئی تھی ایسا ہوا، میری ماں آئی تھی، یا وہ کہتا ہے میری بہن کی یا ماں کی یا کسی کی تم عزت نہیں کرتی، یا کھانا نہیں پکانا آتا، مطلب بے شمار ایسی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے لڑائیاں ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اور بالآخر بات جو ہے، نوبت جو ہے وہ علیحدگی پر آ جاتی ہے، طلاق پر آ جاتی ہے۔ اور یہ جو شرح ہے اس کی بدقسمتی سے ہمارے ہاں پاکستان میں اس میں کافی اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ کوئی خوشگوار بات نہیں ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے۔ تو مطلب ہمیں جب شادی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ ایک گاڑی، ہماری پہلے ایک ارشد صاحب سے جو ان کی کال آئی تھی تو انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ان کو ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے، مل جل کر ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ پھر دیکھنا جس کو ہم جیون ساتھی کہتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو سمجھ آتی ہے جوانی میں، کچھ کو نہیں آتی، یہ بھی شاید 50-50 ہے، یا 5-10% اوپر نیچے کر رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بڑھاپے کا ساتھی، اگر خدا زندگی کرے، زندگی ہو، بچے سیٹ ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے کاموں پہ لگ جاتے ہیں، یا پھر ظاہر بات ہے اس کے ساتھ پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو جو ماں باپ اس وقت وہ ماں باپ میں آ جاتے ہیں نا، پھر دادا دادی میں آ جاتے ہیں، یعنی میاں بیوی، تو پھر وہ سب سے زیادہ پچھلی عمر میں ایک دوسرے کو ساتھ دیتے ہیں۔ تو وہ کہا جائے کہ مرنے تک بڑھاپے کے جو سب سے نزدیکی اور بہترین ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی میاں بیوی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کو درگزر کرنا، ہنس کر، یا ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، ایک دوسرے کو مزاج سمجھنا، ایک دوسرے کی فیلنگ سمجھنا، ضرورتیں سمجھنا، اور میاں بیوی کا آپس میں کمپرومائز کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، بڑے پن کا اظہار کرنا، مطلب دکھ سکھ چلتا ہے، راضی ہونا، ناراض ہونا، یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہے۔ لیکن اس میں سب سے بہترین جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کچھ دیر کے بعد بھول جانا، یا کچھ دن نہیں تو کم از کم اگلے دن بھول جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی سوئی اڑ جاتی ہے، وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، بات کہیں سے چلتی ہے، کہیں دور نکل جاتی ہے، اور سمجھ ہی نہیں آتی، اور نہ جانے کیا کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو
اس سے اوپر اور کیا ٹوٹنا ہے کہ میاں بیوی کی علیحدگی ہو جائے، آپ کے بچے نہ ہو پھر بھی پرابلم، کیونکہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، خامند کا تو بھی کچھ ہو جاتا ہے، لیکن طلاق یافتہ جو عورت ہوتی ہے اس کے لیے اس سوسائٹی میں تھوڑی سی زیادہ معاشری پرابلم ہوتی ہے۔ مطلب دیکھیں نا، آپ شادی شدہ بھی ہیں تو مرد تو فوراً دھمکی دے لیتا ہے نا، میں دوسری شادی کر لوں گا، تو طلاق کے بعد تو ویسے بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن خواتین کے لیے ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ چیز نہ ہو تو اس سے بہتر اور خوبصورت اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی، لیکن بات ہے سمجھنے کی اور اپنے آپ کو سمجھانے کی، نفسیات کو سمجھنے کی، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی۔ تو وہ جتنا کر لیں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے، اتنا ہی فائدے میں ہوتا ہے، اتنا ہی سود مند ہوتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ظاہری بات ہے اکثریت پاکستان کی 24-25 کروڑ آبادی ہے، تو اس میں 3 حصے کہوں یا 3 بلکہ کیا ہی لیتا ہوں، 3 حصے تو کم از کم اس میں وہ لوگ ہی ہیں عمر کے ہر حصے میں یا کسی بھی حصے میں جو ہیں، جو شادی شدہ ہیں، تو ان کو یہ چیزیں جو ہیں یہ سیکھنی چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے کہ کم از کم جو مطلب اپنا جو غصہ ہے اس کو ایک حد سے اوپر نہ بڑھنے دے، بات جو ہے اس نوبت تک نہ آئے کہ جس کو ہم طلاق کہتے ہیں، کیونکہ طلاق نہیں ہوگی، طلاق سے پہلے ہی آپ میاں بیوی ہیں نا، شادی کے بعد طلاق سے پہلے میاں بیوی ہیں۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ صرف شادی ہونی چاہیے، طلاق نہیں ہونی چاہیے، ملن ہونا چاہیے، علیحدگی نہیں ہونی چاہیے۔ جدائی چھوڑنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن ملنا، اکٹھے ہونا، خوش ہونا، یہ ایک خوبصورت عمل ہے، ایک بہترین عمل ہے۔ تو جو شادی ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے اور ہمیں بربادی سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ یہی زندگی ہے، یہی سلسلہ ہے، یہی راستہ ہے۔ تو اس پر آگے آگے ہم بڑھتے رہیں گے، بات ہم کرتے رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے وقفہ ہو رہا ہے، تو وقفے کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔